مشکلات انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن مشکل اس وقت ایک اور بڑی مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس وقت ہم اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں اور صبر سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ آئیے دربار رسالت میں چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی رسول حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عوف بن مالک اتنے کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو پریشان ہوں، میری بیوی مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے، وہ بہت رو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آخر کچھ بتاؤ گے بھی تو۔ میرے بھائیو، جو میں آپ کی خدمت میں یہ روایت سنانے جا رہا ہوں، یہ روایت تفسیر الکشف والبیان متوفہ 427 ہجری میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ، میرے بچے کا نام سالم ہے اور مشرکین سے ایک چھوٹا سا اس کا مارکا ہوا۔ یہ چونکہ اکیلا تھا، لڑتا رہا، لیکن مشرکین زیادہ تھے، وہ اسے پکڑ کے لے گئے اپنے ساتھ قیدی بنا کے۔ تو یا رسول اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ میں خود تو کوئی کام کاج نہیں کرتا، چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، تو ہمارے گھر کا وہ واحد کفیل تھا، اب اس کی ماں نہایت روتی ہے کیونکہ گھر میں فاقہ بھی رہنے لگ گیا ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں کام کاج بھی نہیں کر سکتا، آپ ہمارے آقا مولا ہیں، تو یا رسول اللہ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ماجرا سماعت فرمانے کے بعد 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اے عوف، تم اور تمہاری بیوی دونوں اللہ پہ بھروسہ رکھو، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ پورا فرمایا، یعنی کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسے ورد کرتے رہو، دونوں میاں بیوی کثرت سے پڑھو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی رسول بھی بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس پہ کوئی چوں چرا نہیں کی۔ گھر گئے اور اپنی بیوی کو جا کے کہنے لگے آنسو پونچھ ڈال، ہمارا کام ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ ورد پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، آؤ تو کام ہو جائے گا۔ وہ بھی بڑا ماننے والی تھی، فوراً ہی بیٹھ گئی اور پکار کر کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی دکھی انسان اللہ کو دکھ میں پکارے اور اس طرح پکارے کہ اسے لگے کہ میرا اللہ کے سوا آسرا کوئی نہیں ہے، اور ساتھ اس کے آنسو بھی شامل ہو جائیں، تو پھر کوئی بھی چیز اس کے اور اس کے خدا کے درمیان حائل نہیں ہوتی، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیکھیے کہ ابھی یہ ورد کرتے ہوئے انہیں صرف کچھ دن گزرے تھے کہ رات کے وقت ان کا دروازہ کھٹکتا ہے۔ باپ باہر دوڑتا ہوا جاتا کہ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے، دیکھا کہ باہر اس کا بیٹا کھڑا ہے۔ اللہ اکبر! باپ نے بیٹے کو مسرت اور خوشی سے گلے لگایا اور بیٹا کہنے لگا ابا جی ذرا پیچھے بھی نظر کیجئے۔ دیکھا تو 4000 بکری پیچھے اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر! تو باپ نے کہا بیٹا یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ کہنے لگا ابا جی بڑی داستان ہے، بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی آ گیا اور اپنے ساتھ یہ 4000 بکری بھی دشمن کی ہانک کر لے آیا۔ رات گزرتی ہے، صبح دربار رسالت میں حاضری ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کرم نوازی، میرے آقا میرا بچہ واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ دشمن کی 4000 بکریاں بھی لے آیا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا تھا ہم نے وہ پڑھا، ہمارا کام ہو گیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ 4000 بکریاں کیا یہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے، اسے جیسے چاہو استعمال کرو۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اپنے صحابی کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے تھے، ادھر اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا ایک رستہ نکال دے گا، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ تفسیر نسائی، امام نسائی کی متوفہ 303 ہجری، اس میں آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں
کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت کریمہ پڑھی، اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسی آیت کریمہ پر اللہ کی پوری خدائی عمل کرنا شروع کر دے تو ساری خدائی کو صرف یہی آیت کافی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کثرت سے یہ پڑھنا شروع کریے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا پورا پڑھنا شروع کیجئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے کام سارے بگڑے ہوئے سنور جائیں گے۔